والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يخيف الله عليهم أن يخيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. محترم مسلمان بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ میرے محترم بھائی حضرت مولانا شکیل الرحمان بخاری صاحب ہمیشہ پنجبیل تشریف لے آتے ہیں. پھر جب انہوں نے مجھے دعوت دی تو میں نے بخوشی قبول کی، کیونکہ ہماری یہ عادت ہے کہ جو بھی محبت کرتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ان سے زیادہ محبت کرے. اس نیت سے کہ ہمارا یہ تعلق، ہمارا یہ محبت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے. اس میں کوئی دنیاوی لالچ نہیں، طمع نہیں، نہ ہم ایک دوسرے سے تعریف کے خواہاں ہیں اور نہ ہمارا ایک دوسرے سے کوئی دنیاوی لالچ ہے. صرف اس نیت سے کہ ہماری محبت، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور قیامت کے دن یہ تعلق ہماری کام آئے. جتنے بھی انسان اللہ رب العزت نے پیدا کی تو ساری انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی اور ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہادی بھیجے. اللہ تعالیٰ نے صرف اسی پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی اولاد پیدا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا، الست بربکم قالوا بلی. پھر اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت بوقت انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، کتابیں نازل کی اور انبیاء علیہ السلام کے سلسلہ کے بعد ہر دور میں اللہ نے حق پرس علماء پیدا کی. پھر صرف اسی پہ اکتفا نہیں کی بلکہ سارے انسانوں کو عقل سلیم سے نوازا تاکہ وہ سوچے کہ میری فلاح اور میری کامیابی کس چیز میں ہے. جن کو عقل نہ دیا، دیوانے ہیں، پاگل ہیں، تو ان کے ساتھ حساب کتاب بھی نہیں. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے وعدہ لیا، پھر اس وعدہ کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام اور کتابیں مبعوث فرمائی. پھر ہر انسان کو اپنے سلیم سے نوازا کہ وہ سوچ
کہ میری فلاح اور میری کامیابی کس چیز میں ہے تو اسی کی پیروی کریں۔ اب اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے جن کے کچھ صفات ہیں اور ان صفات میں پروردگار عالم یکتا اور تنہا ہے۔ ان صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی سانجھا اور شریک نہیں۔ انسان مخلوق خواہ انبیاء علیہ السلام ہو، خواہ انبیاء کرام ہو، خواہ جنات ہو، ان کی بھی کچھ صفات ہیں۔ جب تک آپ ان صفات کو نہ پہچانیں تو آپ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے۔ کیا اللہ کی صفات کون سی ہیں؟ مخلوق کی صفات کون سی ہیں؟ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کی خوب وضاحت کی ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یقیناً وہ لوگ جن کو تم اللہ کے بغیر پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ اور پھر اللہ نے پوری تمیز کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں کہ وہ چل سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ وہ پکڑ سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے آنکھیں ہیں کہ وہ دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں کہ وہ سن سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ ان آیات میں اگر آپ سوچیں تو اللہ تعالیٰ نے پورا فرق، پوری تمیز بیان کی کہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ خالق وہ ذات ہے جو بغیر اسباب ظاہریہ کے ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ خالق وہ ذات ہے جو بغیر اسباب ظاہریہ کے، بغیر ہاتھوں کے تمہیں پکڑ سکتا ہے۔ خالق وہ ذات ہے جو بغیر اسباب ظاہریہ، بغیر آنکھوں کے تمہیں دیکھ سکتا ہے۔ اور خالق وہ ذات ہے جو بغیر اسباب ظاہریہ، کانوں کے تمہاری بات کو سن سکتا ہے۔ اب مخلوق وہ ہے جو بغیر اسباب ظاہریہ کی نہ تمہارے حال سے باخبر ہے، تمہارے پہنچ سکتے ہیں تمہارے پاس، نہ بغیر اسباب ظاہریہ کے تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ بغیر ہاتھوں کے تمہیں پکڑے اور تمہیں نقصان پہنچائے۔ مخلوق ہوئے جو بغیر آنکھوں کے دیکھ نہیں سکتے، مخلوق ہوئے جو بغیر کانوں کے سن نہیں سکتے۔ خالص فرق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اسی وجہ سے سورہ فرقان آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، انہوں نے اللہ کے بغیر آلہہ پکڑے، حاجت روا پکڑے، حاجت پورا کرنے والے پکڑے، ان کو پکڑا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اللہ نے آلِهَةً کہا۔ الہ کس کو کہا جاتا ہے؟ الہ اس ذات کو کہا جاتا ہے
جو حاجت پورا کرنے والا ہو۔ اسی وجہ سے مشرکین عرب خالق کو مانتے تھے، رازق کو مانتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے جب ان کا تذکرہ کیا تو اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے، سارے کہیں گے اللہ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے، سارے کہیں گے کہ اللہ۔ خالق کو مانتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، خیرات بھی کرتے تھے، مساجد بھی بناتے تھے، لیکن وہ الہ کو ایک نہیں مانتے تھے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے سورہ صافات، سورہ مومن، سورہ اعراف، بہت ساری سورتوں میں اس کا تذکرہ کیا کہ جب ان کو یہ کہا جائے کہ الہ ایک ہے تو الہ ایک نہیں مانتے۔ کیوں؟ عرب جانتے تھے کہ الہ کس کو کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ہم کلمہ میں پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے بغیر کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں۔ الہ پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ، جس کو پنجاب میں گیارہ والا پیر کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے الفتح الربانی والفیض الرحمانی۔ اس کتاب کے صفحہ 47 میں پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے الہ کا معنی الہ کون ہے، تو اس نے لکھا ہے کل ما تعتمد علیہ فهو الہ وکل شیء تخاف منہ وترجو فهو الہ، ہر وہ چیز جس سے تم بغیر اسباب ظاہریہ کے ڈرتے ہو وہ تمہارا الہ ہے، اور ہر وہ چیز جس سے بغیر اسباب ظاہریہ کے تم تما رکھتے ہو وہ تمہارا الہ ہے، خواہ مولوی ہو، خواہ پیر ہو، خواہ جو بھی ہو، جس سے تمہارا ڈرنا بغیر اسباب ظاہریہ کے، جس سے تم تما رکھتے ہو بغیر اسباب ظاہریہ کے، اس کو تم نے الہ مانا۔ اور پھر پیرانی پیر نے لکھا ہے قلبک لا یوافق لسانک، تمہارا دل اور زبان ایک نہیں۔ زبان میں کہتے ہو قل اللہ اکبر الف مرۃ بقلبک ومرۃ بلسانک، دل میں 1000 بار کہو کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، زبان میں ایک بار کہتے رہو۔ تو تم زبان میں کہتے ہو، دل میں یہ نہیں کہ میرا حاجت پورا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، تو صرف اللہ حاجت پورا کرنے والا ہے، اور بغیر اسباب ظاہریہ کے حاجات پورا کرنے والا اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا جب جہنم میں جہنمی ڈالے جائیں گے تو بھی کہیں گے کہ ہم الہ نہیں مانتے تھے، ہم حاجت پورا کرنے والا صرف اللہ کو نہیں مانتے تھے، اسی وجہ سے ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو گیا۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ اولیاء کو نہیں مانتے، ہم اولیاء کرام کے خاک پائیں،
اولیاء کرام کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، سارے اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج تھے، اور قرآن کریم میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اور لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، آپ سب اللہ کے سامنے محتاج ہیں، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ وہ ذات بے غنی ہے، بے پرواہ ہے، اور حمید ہے، اس کی ستائش کیا گیا ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ جب انبیاء کا تذکرہ آتا ہے تو ایک ایک نبی کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ سارے اللہ کے سامنے محتاج ہو گئے بس۔ اللہ نے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یاد کر ایوب علیہ السلام کو، وہ اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج، ان کو تکلیف پہنچی ہے، بیمار ہے، تو اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج ہے۔ حضرت یونس کا تذکرہ کیا وَذَرْنُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یاد کر یونس علیہ السلام کو، اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج، مچھلی کے پیٹ میں اس نے نہ کسی نبی کو پکارا، نہ کسی ولی کو پکارا، پکارتا ہے تو صرف اللہ کو پکارتا ہے، اور فرمایا اللہ الہ الا انت۔ دعا میں 3 شروط ہیں، اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ کامل دعا یونس تھا، کیونکہ دعا میں 3 شروط ہیں، جس سے مانگتے ہو اپنی حاجت کو اس کے پاس سمجھو، دوسرا ہے کہ اپنے آپ کو محتاج سمجھو، اور تیسرا ہے کہ جس سے مانگتے ہو اس کو بخیل نہ سمجھو۔ تو یونس علیہ السلام نے 3 شروط کو پوری کیے۔ پہلا شرط اللہ الہ الا انت، کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں اللہ آپ کے بغیر، میرے حاجت کو پورا کرنے والا اللہ صرف آپ ہی ہیں، نہ کوئی وکیل میرا حاجت پورا کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی میرا حاجت پورا کر سکتا ہے، نہ کوئی نبی میرا حاجت پورا کر سکتا ہے، حاجت پورا کرنے والا صرف آپ ہی ہے۔ اور دوسرا سبحانک، اللہ تو پاک ہے بخل سے، اللہ تو پاک ہے کمزوری سے۔ اور تیسرا شرط انی کنت من الظالمین، میں ان لوگوں سے ہوں جن کے پاس اسباب نجات کم ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ یونس علیہ السلام نے فرمایا میں ظالموں میں سے ہوں، معاذ اللہ پیغمبر ظالم نہیں ہو سکتا، انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، ظالم نہیں ہو سکتے۔ ظلم یہاں معنی ہے کمی کرنا، جیسا کہ سورہ کاف آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا کہ الجنت آتت اکلھا ولم تظلم منہ شیئا، ایک
کا مطلب یہ ہے یونس علیہ السلام نے فرمایا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ان لوگوں میں سے ہوں جس کے پاس اسباب نجات کم ہے، میں اپنے آپ کو نجات دلانے والا نہیں، آپ کے سامنے بے بس اور محتاج ہوں۔ اللہ فرماتے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، میں نے فوراً اس کی دعا قبول فرمائی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو نبی تھا، اس کی دعائیں قبول ہوگی گی، ہم تو گناہگار ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، تو اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، كَذَلِكَ کے اشارہ قاعدہ مستمرہ کو۔ اللہ نے فرمایا میرا یہ قانون ہے کہ جو لوگ میرے اوپر ایمان لاتے ہیں میں ان کو نجات دلاتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا بیٹا نہ تھا، 100 سال کی عمر تھی، بیوی کی عمر 80 سال تھی، بیٹی کی ضرورت محسوس ہوئی تو زکریا علیہ السلام فرمانے لگے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ یاد کر حضرت زکریا کو، اس کو بیٹی کی ضرورت پڑی، اللہ کے سامنے محتاج رو رو کی کہنے لگا اللہ مجھے بیٹا دے۔ اللہ فرماتے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ سارے انبیاء مجھے پکارتے تھے، اللہ نے فرمایا إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اللہ نے فرمایا سارے مجھے پکارتے تھے، سارے میرے سامنے بے بس اور محتاج تھے اور میرے سامنے عاجز تھے۔ جب انبیاء علیہ السلام اللہ کے سامنے محتاج، کسی پیر و فقیر کی کیا مجال، کیوں محتاج نہ ہو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جب آپ اس سے پوچھتے ہیں تمہارا پیر نماز نہیں پڑھتا تو کہتے ہیں ہماری پیر روحانی شکل میں کعبہ جاتا ہے، ادھر نماز پڑھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتی۔ تو کسی دن آپ اس تالا لگا لیں، اس کو کہیں کہ روحانی شکل میں تو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کعبہ، اب روحانی شکل میں واش روم بھی جائیں گے، پھر پتہ لگے گا۔ یہ پیسے آپ لوگوں کو دھوکے دے رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ مخلوق ہوئے جو محتاج ہے، خواہ انبیاء علیہ السلام ہو اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج، خواہ انبیاء کرام ہو اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج ہے، اور خالق وہ ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ اب اگر آپ مخلوق کو خالق کی صفات سے نوازے تو ان کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفات دی، ان کو آپ نے الہ سمجھا، الہ مانا، اور اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ اب جب کوئی بندہ شرک کرے، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اولاد حرامی پیدا ہوتے ہیں اور کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ شرک سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، اور اس کا علاج یہ کہ آپ اللہ کی کتاب کو سمجھو۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب ان کو آپ اللہ اور پیغمبر یعنی قرآن و سنت کے
تو اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، قصوں کہانیوں سے دین ثابت نہیں ہوتا۔ دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ترازو قرآن کریم اور سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہیں۔ اپنی دین کو قرآن و سنت سے توڑ لے، اگر قرآن و سنت کے مطابق ہو تو یہ عقیدہ بھی صحیح، یہ عمل بھی صحیح۔ قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو، میرے مہربان تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ جی تو چاہتا تھا کہ میں اپنے بیان کو طول دوں، لیکن ہماری جماعت اشاعت توحید و سنت کا ایک بہترین عالم، ایک بہترین خطیب، ایک بہترین مقرر حضرت مولانا خان عصمت اللہ خان ملتانی تشریف لا چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ تفصیلی مسئلہ بیان کریں گے۔ پہلے تو ارادہ ہی تھا کہ وہ پہلے تقریر کرے گا اور بعد میں کچھ دعائیہ کلمات پڑھوں گا، لیکن پھر ساتھیوں کا اصرار تھا کہ اگر آپ پہلے کر لیں تو وہ پھر اس کی تقریر تفصیلی ہوگی، اور اگر وہ پہلے کرے تو وہ مختصر تقریر کرے گا۔ تو اسی وجہ سے ان کو آخر میں ٹائم دیا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ بڑے شوق سے ان کی تقریر اور ان کی خطاب کو سنیں گے۔ میں تو صرف بخاری صاحب کا بدلہ دینے کے لیے آیا تھا۔ یہ ہمارے پاس آتے ہیں، اور ویسے بھی ہمارے پٹھانوں کی عادت ہے کہ جو ہمارے قریب ہوتا ہے ہم ان سے زیادہ ان کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو میں صرف اس لیے آیا تھا کہ میں اس سمڑیال میں حاضری دوں، ان کا آپ سب کا شکریہ ادا کروں، اور آپ سب سے ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تفصیلی خطاب ہماری جماعت کا اہم رکن اور اہم خطیب حضرت مولانا عصمت اللہ خان ملتانی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور آپ انشاءاللہ بڑے شوق سے سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔